اسلام آباد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے سفاک بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونے والی سارا نامی خاتون نے ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے شاہنواز سے دوستی کے بعد 3 ماہ پہلے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود شادی کر لی تھی۔ حالانکہ وہ دبئی میں جاب کرتی تھی اور ہر مہینے صرف چند روز کے لیے پاکستان آتی تھی۔ یاد رہے کہ 22 ستمبر کو سابق پاکستانی سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے ہولناک قتل کے 1 برس بعد اسلام آباد میں ایک اور لرزہ خیز قتل کی واردات میں معروف لکھاری کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر نے کینیڈین شہرت کی حامل اپنی تیسری بیوی سارا کو ایکسرسائز کرنے والے ڈمبل سے سر پر وار کر کے قتل کر دیا۔ شاہنواز کی یہ ایک ہی برس میں تیسری شادی تھی۔ ان کی پہلی 2 شادیاں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ شاہنواز اسلام آباد میں اپنے فارم ہاؤس میں رہائش پذیر تھا جو کہ اس کی والدہ کی ملکیت میں تھا، جن کی ایاز امیر سے طلاق ہو چکی ہے۔ قاتل شاہنواز کی والدہ ایاز امیر سے پہلے سابق وزیر قانون دان عبدالحفیظ پیرزادہ کے نکاح میں رہی ہیں۔ اس لرزہ خیز قتل کی واردات کے وقت شاہنواز کی والدہ گھر میں موجود تھی۔ شاہنواز نے اپنی تیسری بیوی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں اس نے بتایا کہ مجھے شک تھا میری بیوی کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ وہ رات ہی دبئی سے واپس آئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ بیان کے مطابق شاہنواز نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے اپنے افیئر نہ ہونے کا یقین دلا دیا تھا، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور کسی دشمن ملک کی ایجنٹ ہے۔ شاہنواز نے دعویٰ کیا کہ رات سونے سے پہلے اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور میری گردن دبوچ لی، جس پر میں نے اپنا دفاع کیا، لیکن صبح 9:30 بجے اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے گردن سے دبوچ لیا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں مرنے والا ہوں، لہٰذا میں نے ورزش کرنے والا ڈمبل اس کے سر پر مار دیا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ میں نے سارا کی لاش باتھ روم ٹب میں ڈال دی اور اس کی تصویر بنا کر اپنے والد ایاز امیر کو بھیجی، جنہوں نے اسلام آباد پولیس کو فون کر کے واقعے سے آگاہ کیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں واردات کی اطلاع شاہنواز کی والدہ نے فون کر کے دی۔ پولیس کے مطابق سارا کی لاش پر جا بجا تشدد کے نشان تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسے مارنے سے پہلے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں نور مقدم کو قتل کرنے والے ظاہر جعفر کی طرح شاہنواز امیر بھی خود کو نفسیاتی مریض ثابت کر کے سزا سے بچنے کے لیے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا قاتل وقوعے کے وقت شراب کے نشے میں تھا یا اس نے کوئی اور نشہ کیا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ظاہر جعفر بھی وقوعے کے وقت نشے کی حالت میں تھا اور اس نے نور مقدم کا سر دھڑ سے جدا کر دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایاز امیر نے اپنے قاتل بیٹے شاہنواز کی پہلی شادی پچھلے برس سارا نامی لڑکی سے کروائی تھی، جو کچھ روز بعد ہی ختم ہو گئی۔ ایاز امیر نے چند مہینوں بعد بیٹے کی دوسری شادی کروائی تو شاہنواز نے دلہن کو ولیمے کے اگلے روز ہی چلتا کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہنواز نے پہلی دونوں شادیاں اپنے والد کی مرضی سے کی اور دونوں ارینج میرجز تھیں، لیکن دونوں ہی شاہنواز کے اکھڑ پن کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔ شاہنواز نے 3 ماہ پہلے اپنی تیسری دلہن سارا کا انتخاب کیا اور انہوں نے یہ انتخاب آن لائن میرج ایپ سے کیا تھا۔ سارا کینیڈین شہرت کی حامل تھی اور دبئی میں ملازمت کر رہی تھی۔ وہ 2 مہینے میں چند روز کے لیے پاکستان آتی تھی اور چک شہزاد میں شاہنواز کے پاس قیام کرتی تھی۔ ایاز امیر کا بیٹا کسی قسم کی ملازمت یا کاروبار نہیں کرتا تھا، بلکہ والد کے پیسوں پر گزر بسر کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سارا جب بھی دبئی سے پاکستان آتی تو شاہنواز کو 2-4 لاکھ دے جاتی، لہٰذا وہ خوش تھا کہ اس کی اچھی جگہ شادی ہو گئی۔ شاہنواز نے فارم ہاؤس میں ایک جم بھی بنا رکھا تھا جس میں وہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے ورزش کرتا تھا، کیونکہ اسے سارا دن کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ پولیس تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاہنواز اور سارا کے اہل خانہ اس شادی کے حق میں بالکل نہیں تھے، لیکن ان دونوں نے خود ہی سادہ طریقے سے شادی رچا لی۔ اس مرتبہ جب سارا دبئی سے پاکستان آئیں تو شاہنواز نے اس پر کسی سے افیئر ہونے کا الزام لگا دیا، جس پر تلخ کلامی کے بعد جھگڑا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہنواز نشے میں تھے، لہٰذا اس نے پہلے تشدد کیا اور پھر ورزش کرنے والے ڈمبل سے سارا کے سر پر مسلسل وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قاتل شاہنواز بااثر خاندان سے ہے، لہٰذا اسے بچانے کے لیے اب یہ کہانی گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور اس نے قتل بھی اسی حالت میں کیا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے وقوعہ پر پہنچے تو قاتل شاہنواز مقتولہ کی لاش کو ٹب میں ڈالنے کے بعد کمرے کا فرش دھو رہا تھا تاکہ خون کے نشانات مٹائے جا سکیں،
لہٰذا یہ یقین کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔